حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت فرمائی۔ اس میں آپ نے کئی باتیں ارشاد فرمائیں۔ پھر فرمایا، عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تمہیں ان پر ان کے سوا کوئی اختیار نہیں، اللہ یہ کہ وہ واضح بے شرمی کا کوئی کام کریں۔ اگر وہ ایسی حرکت کریں تو ان سے بستروں میں الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو، لیکن سخت پٹائی نہ ہو۔ اس تنبیہ کے نتیجے میں اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو ان پر سختی کرنے کی راہ تلاش نہ کرو، یقیناً تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہاری عورتوں پر تمہارا حق تو یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر اسے نہ بٹھائیں جس کے گھر میں آنے کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں اس فرد کو آنے کی اجازت نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ سنو، تم پر عورتوں کا یہ حق ہے کہ ان کے لباس اور خوراک کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1851۔ حضرت حکیم بن معاویہ اپنے والد حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، خاوند پر عورت کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب کپڑا پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، اسے برا بھلا نہ کہے، اور گھر ہی میں اس سے علیحدگی اختیار کیے رکھے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1850۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بے نکاح رہنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اجازت دے دیتے تو ہم لوگ خسی ہو جاتے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1848۔